بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا بلعق الاصابع والصحفۃ، جناب رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور برتن پلیٹ وغیرہ چاٹنے کا حکم دیا ہے۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، انکم لا تدرون فی ایہا البرکۃ، تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ انگلیوں کا لگا رہ جائے دھو دو گے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، برتن میں لگا ہوا چھوڑ دو گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھے کہ جیسے پاک ہے، مزید تفصیل آتی ہے دوسری روایت میں اسی کی، اذا وقعت لقمۃ احدکم، جب تمہارے میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے، فلیاخذھا، اس کو پکڑ لو، فلیمت ما کان بہا من اذی، اسے کوئی گرد و غبار لگ جائے اس کو صاف کر لو، ہاتھ سے صاف کر لو، دھو کے صاف کر لو، جیسے بھی ہو جائے، ولیاکلھا، اس کو کھا لو، ولا یدعھا للشیطان، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ دو، ولا یمسح یدہ بالمندیل حتی یلعق اصابعہ، اور رومال کے ساتھ ہاتھ کو نہ پونچھیں جب تک کہ انگلیوں کو چاٹ نہ لیں۔ انگلیوں کو لگا ہوا ہے، سالن وغیرہ کھانا وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کو چاٹ لیں، اس سے پہلے ہاتھوں کو نہ پونچھیں۔ فإنہ لا یدری فی ای طعام البرکہ، پتہ نہیں تمہیں کس حصے میں کھانے کی برکت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ، شیطان تم میں سے ہر ایک کے ہر معاملے میں شامل ہوتا ہے، حتیٰ یحضرہ عند طعامہ، یہاں تک کہ کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے وہ۔ فإذا سقطت من احدکم اللقمۃ، جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے، فلیمت ما کان بہا من اذی، اس کی اوپر کوئی گرد و غبار لگ جائے اس کو صاف کر لو، فلیاکلھا، اس کو کھا لو، ولا یدعھا للشیطان، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دو۔ ان چیزوں سے جو سبق ملتا ہے بہت اہم ہے کہ کھانے کی قدر بھی کریں، اور یہ بھی نہ کریں کہ معمولی وجہ سے چھوڑ دیں کہ اب اس کو لگ گیا کوئی چیز، معمولی گرد و غبار لگ جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے، اور ہاتھوں سے کھایا جائے بجائے دوسرے چمچے وغیرہ سے کھانے کی چیزوں کو زیادہ افضل ہے، یہ سنت ہے۔ انگلیوں کو چاٹ لینا، لیکن اس سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے، پھر کھانا کھائیں، اور کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔